قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یعنی جیسے ہم نے ان کو سلایا، جس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اور ان کے لیے کرامت ہے، پھر ہم نے ان کو جگایا، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں اور ان کی کرامت ہے. اسی طرح پھر ہم نے عالم پہ ان کے راز کو کھول دیا. فَأَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اطَّلَعْنَا عَلَيْهِمْ. کیوں؟ لِيَعْلَمُوا، تاکہ عالم جان لے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے اور قیامت کا آنا اس میں کوئی شک نہیں. علماء مفسرین رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ ان کا ساتھی جو تھا وہ پیسے لے کر اس شہر میں داخل ہوا اور طعام تلاش کیا. جب اس نے ایک جگہ سے کھانا لے لیا اور ان کو پیسے دیے تو وہ پیسے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ تو 300 سال پہلے کی کرنسی ہے، اس کو تو 300 سال بیت گئے، اور یہ تو دقیانوس کے زمانے میں یہ پیسہ تھا اور کرنسی تھی اور اس کا سکہ تھا. اب تو وہ بادشاہ ختم ہو گیا، اب تو اس کے بعد سیدھا سوس آ گیا، اور وہ دقیان جو تھا پہلا بادشاہ وہ بت پرست تھا، اور اب جو آیا ہے وہ ایمان والا مسلمان. تو اس دکاندار نے طریقے سے ان کو روکا اور جا کے دوسرے دکانوں کو دکھایا کہ بھائی یہ کیا کرنسی ہے. تو ان میں جو لوگ جاننے والے تھے انہوں نے کہا بھی یہ تو وہ سابقہ بادشاہ کے دور کی کرنسی، اس کے پاس کیسے آ گئی؟ اس بندے کو خزانہ مل گیا، کوئی چھپی ہوئی دولت ہاتھ آ گئی، اس کے پاس کیسے آ گئی؟ تو سب لوگ جب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے پاس لے جائیں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ان کے جگانے کے بعد سے پہلے اس ملک میں ایک بہت بڑا فتنہ اور ابتلا پیدا ہو گیا کہ بہت لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے لیکن قیامت کا انکار کرتے. کیونکہ قیامت کا معاملہ ہی ایسا ہے جو انسانی عقل و فکر سے ماورا ہے، اور وہ اللہ کی ہدایت اور وحی کی روشنی کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتا. کسی آدمی کو کسی حال میں آپ یہ نہیں سمجھا سکتے جب تک اس کے دماغ میں
دل میں اللہ کا نور ایمان داخل نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ چونکہ مسلمان تھا، وہ بہت فکر مند تھا کہ میرے ملک میں یہ کیا فتنہ پیدا ہو۔ وہ راتوں کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگتا کہ یا اللہ لوگوں کی ہدایت کا سبب پیدا کر۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے سے وہ گڑگڑایا، تو یہ قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ بڑے لوگ جب اللہ کے دروازے پہ گر کے عاجزی کرتے ہیں، تذلل کرتے ہیں، تو اس کی رحمت زیادہ جوڑتی ہے۔ تو ہم تو کمزور ہیں، عاجز ہیں، ہمارا بھیک مانگنا اللہ سے اور بادشاہوں کا مانگنا فرق ہے۔ تو اس بادشاہ نے بھی اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ میرے ملک میں یہ مسئلہ بہت الجھ گیا ہے۔ اسی دوران میں اللہ نے اس کی دعائیں سنی اور اس بندے کو سارا علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کے بادشاہ کی دربار میں لے آئے کہ جناب یہ تو عجیب بات ہے، کوئی بندہ ہے اور اس کے پاس پرانی کرنسی ہے، یا تو اس کو کوئی خزانہ ملا ہے۔ تو بادشاہ نے لوگوں کو سمجھا دیا اور اس کو علیحدہ لے گیا، بڑا اکرام کیا، احترام کیا، عزت سے بٹھایا۔ اس نے کہا مجھے واقعہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہم تو خود رائل فیملی کے لوگ ہیں، شہزادے تھے، اور بادشاہ چونکہ بت پرست تھا اس سے ہمارا مقابلہ ہو گیا، تو ہم چھپ گئے، غاروں میں جا کے پناہ لی، ہمارے ساتھی ہیں اور ہم نے غار میں پناہ لی تھی، اور اللہ نے ہمیں سلا دیا، ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا تسلی کریں، یہ ایک دو دن کی بات نہیں، یہ تو 300 سال گزر چکا ہے، اور 300 سال میں وہ بادشاہ بھی ختم، اس کا ملک بھی ختم ہو گیا، وہ بت پرست تھا، اور اللہ نے مجھے اب اس علاقے میں رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اہل توحید ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کے ماننے والا، اور دین عیسیٰ علیہ السلام کو حق سمجھوں، اور شاید معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے اس مسئلے کو حل کرنا۔ تو بادشاہ نے حکم کیا اور بڑی عزت سے، اکرام سے اور بڑے جلوس سے لے کے غار پہ پہنچے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اجازت دیں، میرے ساتھی تو اندر گھبرا جائیں گے کہ اتنے مخلوق لے کے آ گیا۔ تو وہ اندر گیا، اپنے ساتھیوں کو بتایا، وہ باہر آئے، بادشاہ نے استقبال کیا، ان سے ملاقات ہوئی، اور بادشاہ نے ان کو بتایا کہ میرے تم پر تو 3 صدیاں بیت چکی۔ اب عالم کو مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو 309 سال تک سلا دینے کے بعد جگانے پہ قادر ہے تو مردوں کو اٹھانے پہ کیوں قادر؟ ایک مسئلہ حل کہ بھئی 300 سال تک سو جائیں، شکل نہ بگڑے، حیت نہ بگڑے، لباس نہ بدلے، بالوں میں، آنکھوں میں، وجود کی نرمی گرمی سختی میں کوئی فرق نہ آئے، تو جو رب قدیر اس بات پہ قادر ہے وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ مردے کو دوبارہ زندہ کرے۔ تو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ اس بات قیامت کے لیے ایک بہت بڑا برہان ہے، بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑی نشانی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ بادشاہ کے ملنے کے بعد جو روایات ملتی ہیں کہ پھر وہ حضرات اجازت دے کے غار میں چلے گئے اور اللہ نے اب ان کو موت دے دی، تو فوت۔ اب اختلافات پیدا ہوئے کہ بھی ان کی موت کے بعد اب ہم اس غار کو بند کر دیں
کھلا رہنے دیں، اور یہاں ان کے نام کی کوئی تختیاں، کوئی کتبہ، کوئی لوح لگا دیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو ان میں ایک جماعت نے کہا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں قریب میں اس کے ایک مسجد بنا دیں تاکہ لوگ آئیں تو اللہ کی عبادت کریں، اور یہ بھی سمجھیں کہ وہ لوگ جو اس میں غار میں مدفون ہیں وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے، دیوی دیوتا کو پوجنے والے نہیں تھے، وہاں تو وہی دیوی دیوتا رکھا جاتا۔ مسجد کا بنانا ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو انہی کی بات کو لوگوں نے پسند کیا اور وہی بات جو تھی طے ہو گئی، اور وہاں انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اب یہاں تک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے منع فرمایا، اور آپ نے بڑے شدید الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور وہاں وہ مسجد بنائی گئی۔ تو علماء نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ شریعت ہی الگ ہے اور شریعت اسلام ہی الگ ہے، تو جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت اسلام کے احکام الگ ہیں، شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام الگ ہیں، شریعت موسیٰ علیہ السلام کے احکام الگ ہیں، تو اس لیے ہمیں ایسے جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو منع فرمایا تو منع یہ ہے کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا دیا جائے۔ یہ مانا تو نہیں کہ وہاں کوئی اور مسجد ہو تو نماز بھی نہ پڑھی جائے، مانا یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، جیسے کہ یہود و نصارہ کی عادت تھی اور آج بھی جاہل لوگوں کی عادت ہے کہ مزارات پہ جاتے ہیں اور باقاعدہ ہاتھ باندھ کے نماز کی حیت میں کھڑے ہوتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، چوکٹ پہ چومتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اس کو اللہ نے حرام کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو شرک کی طرف لے جانے والی ہے، اس لیے اسلام نے پابندی لگا دی کہ خبردار قبروں پہ سجدہ نہ کرو۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہی، ورنہ اب حضور کا اپنی قبر مبارک جو ہے وہ مسجد کے قریب ہے، ساتھ ہی تو مسجد ہے، بالکل دروازہ ملا ہوا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ مفہوم کو سمجھیں، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مثلا قبر آگے ہے تب بھی نماز نہ پڑھو، کیونکہ چاہے تم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو لیکن دیکھنے والے کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر اس حکم پہ پابندی لگائی ہے جس میں شرک کا گمان بھی گزرتا ہو۔ اب دیکھیں اللہ نے حکم فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو نماز نہ پڑھو، جب سورج عین سر پہ کھڑا ہو نماز نہ پڑھو، جب سورج ڈوب رہا ہو نماز نہ پڑھو۔ حالانکہ مسلمانوں کو سورج سے کیا تعلق ہے؟ مسلمان تو اللہ کی نماز پڑھیں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے، سورج چاند تو اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن ان اوقات میں چونکہ کفار جو تھے عابدین شمس جو تھے وہ عبادت کرتے تھے، تو ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ کوئی نہ جاننے والا دیکھے اور کہے اچھا جیسے وہ لوگ اس وقت عبادت کرتے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ راستہ ہی بند کر کہ ایسے اوقات میں نماز پڑھو ہی نہیں، سجدہ کرو ہی نہیں۔
تاکہ تشابہ پیدا نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب جنازہ ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کا جنازہ ہو، شہداء کا جنازہ ہو، صدیقین کا جنازہ ہو، صحابہ کا جنازہ ہو، تو جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، بس کھڑے کھڑے پڑھنا ہے، اور رکوع بھی نہیں کرنا، سجود بھی نہیں کرنا۔ وجہ کیا ہے کہ تاکہ دیکھنے والے کو شبہ نہ ہو کہ اس میت کو سجدہ کر رہے ہیں جو سامنے رکھی ہے۔ تو جہاں جہاں کسی مقام پر شرک کا شبہ ہو یا بدعات سے مشابہت بنتی ہو یا منکرات سے مشابہت بنتی ہو، اس گلی کو بھی اسلام بند کر دیتا ہے، اس گلی میں مت جاؤ بس۔ حضور دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بارے میں حضور پاک نے یہودیوں سے پوچھا، یہودیوں سے آپ نے سوال کیا کہ بھئی تم یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا۔ تو فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نجات پا گئے، تو ہم اس شکر میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انا حق بموسیٰ منکم، اگر یہ بات ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو میرا تعلق زیادہ ہے تم سے، کہ وہ بھی نبی میں بھی نبی، وہ بھی رسول میں بھی رسول۔ تو آپ نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، لیکن خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، کہ اگر ہم نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ بھئی یہودی بھی رکھتے ہیں مسلمان بھی رکھتے ہیں، ایک قسم کا شبہ تو پڑتا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، روزہ بھی رکھو لیکن ان کی مخالفت بھی کرو، صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا تو 9 کو ملا کے 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو، تاکہ 10 عاشورہ کا روزہ بھی ہو جائے اور مشابہت بھی یہود سے نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں تک بزرگوں کی مزارات پہ سجدہ ہے، یہ تو شرک تک لے جانے والی۔ باقی جو لوگ بیچارے دھوکہ دیتے ہیں اور عوام الناس کو ورغلاتے ہیں اور ان کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جناب فرق ہے، ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی تو ہم عبادت کرتے ہیں نا، بزرگوں کی تو ہم تعظیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی جیسے آدمی اپنے ماں باپ کے آگے بھی جھکتا ہے، تو اگر ہم نے قبر کے آگے جھک گئے یا قبر پہ آگے چوکٹ کو چوم لیا تو انسان بزرگوں کے پیشانی پہ چومتا ہے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، تو یہ تو تعظیم ہے، یہ عبادت کا تصور ہی نہیں۔ اور عمل کی مدار جو ہے وہ نیت میں ہے، یہاں ہماری نیت عبادت کی تو ہوتی نہیں۔ تو اصل بات یہ بھی غلط ہے کہ اگر سورج نکلتے وقت مسلمان نماز پڑھے تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ سورج کی نماز پڑھ رہا ہے، تو نیت تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن منع کیوں ہو گیا؟
کہ بھئی عبادت خدا کی کرے گا، لیکن شبہ تو پڑ رہا ہے نا، اللہ نے وہ رستہ ہی بنتا۔ تم لاکھ نیتیں بدلتے رہو، لیکن دیکھنے والا تو یہی کہے گا نا کہ قبر کو سجدہ کر رہے ہو۔ اور اگر قبر کا سجدہ تعظیم کے لیے ہے، اللہ کا سجدہ عبادت کے لیے ہے، یہ 1400 سال کے بعد تمہارے مولوی کو تو سمجھ آ گیا، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کہ اللہ کے نبی نے تو لعنت بھیج دی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ پھر لعنت کرے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور حضور نے اپنے لیے دعا مانگی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ آگے عبادت کریں اور سجدے کریں۔ تو حضور پاک کو نعوذ باللہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ عبادت کا سجدہ الگ ہے، تعظیم کا سجدہ الگ ہے، ان کو سمجھ آ گئی۔ اور افسوس یہ ہے میرے عزیز، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی بات کہنے سمجھنے کی توفیق دے کہ یاد رکھو، جب تک دل میں عظمت نہ ہو عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ عظمت ہوگی دل میں، محبت ہوگی دل میں، تب عبادت ہو۔ اگر اللہ کی عظمت دل میں نہ ہو اور تعظیم دل میں نہ ہو تو کون سجدہ کرے؟ اسی تعظیم سے ہی تو سجدہ کرتا ہے آدمی، کہ اللہ کے آگے کیوں جھک رہا ہے؟ تو یہ بہانے کرنا جو ہے بڑا اللہ معاف کرے۔ حتیٰ کہ آج کل تو حالات ایسے ہو گئے نا، ایک مولوی تھے مر گئے میرے خیال میں، اس خدا کے بندے نے تو کوئی قسم کھائی ہوئی تھی، اللہ معاف کرے، کہ شرک اور بدعت کو سمجھانے کے لیے قرآن بھی بدل دیتا۔ اللہ معاف، اللہ معاف، بڑا اتنا جری آدمی، اتنا معاف کرے اللہ پاک، یعنی اتنا جرت کہ خدا کے قرآن کو بدل دو۔ اس کو تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے نا، اس کی تفسیر ہی اپنی تھی۔ وہ جب قرآن کا ترجمہ کرتا، تفسیر بیان کرتا تھا نا، وہ کوئی نرالی تفسیر، اور ایسی ایسی غلط باتیں اور ایسی ایسی نعوذ باللہ عجیب حرکتیں کرتا تھا۔ اچھا لوگ نعرے لگا دیتے، او بڑا خوش ہوتے، دیکھو جی کیسا مسئلہ ثابت کرتا۔ اب وہ بزرگوں کی مزار پہ سجدہ ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا دے رہا ہے، اللہ معاف کرے گی، دیکھو بے ادبی اور گستاخی۔ کہتا ہے جی ہر یہ وہابی مولوی جو ہیں ذات اپنی بیوی کو نہیں سجدہ کرتے، چومتے، تو بیوی کو جائز ہے، بزرگ کو ناجائز ہے؟ اب اندازہ کرو بزرگ کو کیا بنا دیا۔ بڑا عجیب گستاخ آدمی تھا، اللہ کرے توبہ کر کے مر گیا ہو، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس جھگڑے میں کیوں پڑیں کہ وہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے اور ہم شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہیں، ان کے احکام الگ تھے، ہمارے احکام الگ، بات ہی بدل۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف 3 نمازیں تھیں، ہمارے پاس 5 ہیں، ان کے لیے 3 کا حکم تھا، ہمارے لیے 5 کا۔ ہر پیغمبر کی شریعت میں روزہ آیا ہے، لیکن کسی کے پاس 10 روزے تھے، کسی کے پاس 5 تھے۔ یہ مہینہ کامل جو ملا ہے تو یہ شریعت کامل کو ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اس لیے پہلے تو ہمیں جھگڑوں میں پڑنا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج تک اللہ کی شان دیکھیں نا جی،
کہ چلو مسجد بھی بنا دی گئی، علامت بھی لگا دی گئی، لیکن آج تک اصحاب کہف ملے تو کسی کو نہیں۔ اللہ نے کیسے چھپا دیا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی تو حضرت ابن عباس نے روک لیا۔ تو بس جب اللہ نے فرمایا ہے کہ مت دیکھو، ختم۔ حضرت معاویہ نے پھر بھی جستجو کی کہ پتہ نہیں ہے تو ان کی زندگی کے وقت کا حکم ہو یا جب قرآن نازل ہوا اس وقت حکم ہو، اب تو مدتیں گزر گئی، ان کو موت آ گئی، اب دیکھنے میں کیا حرج ہے، لیکن دیکھنے والے پھر بھی نہ دیکھ سکتے۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں جگہ مسجد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ کا استعمال غلط شروع ہو جائے تو فقہا پھر یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اس جگہ کو ختم کرو۔ جیسے کہ حضور کا زمانہ مبارک گزر گیا، حضرت صدیق کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آ گیا۔ آپ جب تشریف لے آئے مدینہ منورہ سے اور مقام حدیبیہ سے گزرے، اچھا کبھی کبھی مجھے یعنی ایک طالب العلمانہ اشکال پیدا ہوتا ہے، کبھی مدینے کا راستہ تو یہ ہے جس کو ہم آپ اختیار کرتے ہیں، تو حدیبیہ جانے کا کیا وجہ تھی؟ مدینہ منورہ کا جو راستہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے تنعیم سے نکلیں گے تو آگے وادی صرف، اس کے بعد جموم اور یوں آپ جائیں، اور حدیبیہ تو اور نیچے ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی جدے سے مدینہ منورہ جانا چاہے تب بھی حدیبیہ تو نہیں آئے گا، وہ تو جدے سے سیدھا پھر نکلے گا جوفہ کی طرف، اور رابق میں جا کے دونوں راستے مل جائیں گے، جدے والا اور مکے والا۔ تو اس کی ایک وجہ تو وہ ہے کہ جب حضور پاک نے عمرے میں حدیبیہ کا راستہ اختیار کیا، وجہ یہ تھی کہ کافر روک رہے تھے نا، تو حضور پیچھے ہٹتے گئے کہ کسی طرح ہم حرم میں داخل ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ تھا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، لڑنا تو مقصد ہی نہیں، اور کافر جو ہے وہ ہمیں روک رہے ہیں، تو حضور خود بخود پیچھے ہٹتے گئے، اور کوشش حضور کی مبارک کی یہ تھی کہ کسی طرح ہم حدود حرم میں داخل ہو جائیں، اور جب ہم حرم میں داخل ہو جائیں گے تو پھر قریش بھی نہیں روکیں گے، بھی اب تو حرم میں آ گئے، کیونکہ حرم کا احترام تو ان کے دل میں بھی ہے۔ یہ تو پتہ نہیں آج کل کیسے مسلمان ہیں جو حرم کا احترام بھی نہیں کرتے، جو سرزمین حرم کے امن کا احترام بھی نہیں کرتے، اس کے استحکام کا احترام بھی نہیں کرتے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو دین سمجھے ہوئے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے میرے عزیز جو ہم 30 سال سے سیکھ رہے ہیں کہ علم کسی کے ساتھ جڑ کے سیکھو، خود سیکھو گے تو پھر یہی ٹھوکریں لگیں گے۔ اگر خود قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ مسلمانوں کو مار دو نعوذ باللہ، اور دین سمجھو۔ لوگ گھروں میں ہیں، فلیٹوں میں ہیں، اطمینان ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور وہاں اللہ معاف کرے قیامت برپا ہو جائے، ان سے کیا گزری، اور کرنے والے کو نہیں مسلمان ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ حد حرم کے بالکل قریب سے حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، داخل نہیں ہوئے، اللہ کو یہی منظور تھا۔ حالانکہ جس جگہ حضور پاک نے قیام فرمایا سامنے حرم ہے، بالکل یعنی بارڈر پہ ہیں، حرم بالکل ساتھ ہے حدیبیہ کے، لیکن اللہ کو یہی ہے۔ تو بعد میں صحابہ شاید وہ راستہ اختیار کرتے تھے کہ بھی حضور پاک نے جو اختیار فرمایا،
لہذا ہم اسی راستے کو اختیار کریں. اور دوسری وجہ یہ سمجھ آئی کہ اصل وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے دور میں چونکہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو جب پہاڑوں سے بارش کا پانی گرتا تھا، ابھی دیکھا نہیں چند دن پہلے وہ سیل آئی اور گاڑیاں ٹرک روڈ پہ اٹھا کے پھینک دی. اس دور میں جب سیل آتی تھی نا جی، تو راستے کٹ جاتے تھے، تو پھر آدمی راستہ بدلتا تھا کہ جہاں سے موقع ملے گزر جاؤ. وہ ندیاں بن جاتی تھیں، راستے بن جاتے تھے، جھیلیں بن جاتی تھیں. عبور کیسے کرو؟ تو بہرحال سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جب آئے حدیبیہ تو دیکھا کہ درخت پر صحابہ تلواریں لٹکا رہے ہیں، کوئی کپڑا لٹکا رہا ہے. پوچھے کیا بات؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ وہی درخت تو ہے جس کے نیچے حضور نے بیٹھ کے بیعت لی. وہ درخت ہے. انہوں نے کہا کاٹ. صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ درخت ہے، حضور اس کے نیچے بیٹھے تھے، آپ کہتے ہیں کاٹ دو. فرمایا اب ہم صحابہ حضور کے دور کے لوگ ہیں، اگر ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں آنے والے تو سجدہ شروع کر دیں گے درخت کو. محبت اپنی جگہ ہے لیکن شریعت اپنی جگہ. اور اصل بات کیا ہے؟ اتباع شریعت. بس حضرت عمر نے حکم دے دیا کاٹ. کیونکہ جب درخت ہی نہیں ہوگا تو کوئی کیا کرے گا؟ اور صادق عمر، حضرت عمر سچے تھے. دیکھا نہیں مدینہ منورہ میں جو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ مبارک، جس میں حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے کھجوریں لگائیں، تو بعض کھجوریں جو تھیں نا تو حاجی صاحبان نے ان کو گلے لگا لگا کے کھجور ہی ختم کر دی. ماشاءاللہ. یہ کعبۃ اللہ کے آپ نے دیکھے نہیں کڑے جن سے یہ غلاف باندھتے ہیں، حالانکہ غلاف باندھنے کے لیے ہیں، وہ حضور کے زمانے کے تھوڑے ہیں. حاجیوں نے ان کو پکڑ پکڑ کے گھسا ڈالا ہے، بدلنے پڑے، نئے ڈالے گا. باقاعدہ پکڑ کے رگڑا لگاتے یہی کڑا کام کرے گا ہمارا. یہ جیسے وہ شیعہ ہاتھ میں پہنتے ہیں، یہ پکڑتے ہیں ہاتھ میں آ جائے یہ بھی لے کے بھاگ جائے، یہ کہاں چھوڑیں گے؟ انا للہ و انا الیہ. خدا کا خوف کرو. حالانکہ دیکھو بھی یہ کڑے کس زمانے میں بنے ہیں، تو رسی باندھنے کے لیے ہیں کہ غلاف کو باندھنا ہے تو کس چیز سے باندھیں. لیکن نہیں، چونکہ ذہنوں کے اندر وہ ایک ایسا اثرات ہیں شرکیہ تہذیب کے اور ہندو تہذیب کے. اب ہمارے ملک میں تو ہندو کا جو کلچر ہے نا، اس تیزی سے پھیل رہا ہے، تیزی سے چھا رہا ہے. ڈر لگتا ہے کہ 50 سال کے بعد نعوذ باللہ لوگ ہندو نہ نظر آئے. کہیں بسنت منائی جا رہی ہے، کہیں ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، کہیں ہندوؤں کے مکالمے کہے جا رہے ہیں، کہیں وہی انداز، وہی کڑے پہنے جا رہے ہیں، اسی طرح تلک لگائے جا رہے ہیں، اسی طرح کی چوٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اسی طرح کی لنگیاں باندھی جا رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل یعنی پہلے تہذیب مغرب میں ہمارے مسلمان بہ گئے، اب ہندو کلچر میں آ گئے. اور ہمارے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کی شادیوں کے 95% رسومات جو ہیں وہ ہندوانہ ہیں. آج یہ کیا ہے جی؟ ان کا جی مہندی کی رسم. پھر مہندی تھالوں میں ہوگی، پھر سبز پتوں پہ ہوگی، پھر اس کے لگانے کے لیے اہتمام ہوگا. یہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی انگوٹھی پہنائی جائے گی، یہ منگنی کی رسم ہے. وہ جناب دولہا آئے گا اور سب کے سامنے اپنی ہونے والی دلہن کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالے گا، وہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالے گا.
اچھا، اور یہ انگوٹھی اتنا مقدس ہو جاتی ہے عورت کے نزدیک کہ انگلی کٹ جائے لیکن شوہر کی انگوٹھی نہیں نکالے گی، وہ چھلا نہیں نکالے گی۔ وفاداری کی علامت ہے، عزت بیچ دے گی لیکن چھلا نہیں بیچے گی، آنکھ میں ٹکا کر لے گی لیکن انگوٹھی ہاتھ میں رہے گی تاکہ وہ گواہ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ دیکھیں کہ جی اب بارات نکلے گی، آگے بینڈ باجا ہوگا، دولہا گھوڑے پہ ہوگا، ایک بہت سراور پہنا ہوا ہوگا، یہ کیا ہے؟ اچھا، جس دن کوئی بارات شادی کا اعلان ہوگا گھر میں ڈھولک رکھ دی جائے گی، روزانہ باقاعدہ ڈھولک بجے گی، یہ تمام رسومات۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب وہ اپٹن ہے، بھی ہلدی ہے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں، اور پھر اس پیلے رنگ کے کپڑے ہیں، وہ لباس ہے، سب عین وہی تہذیب ہے جو ہندو کی تہذیب ہے۔ پھر پھولوں کے گجرے ہیں، پھر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی، پھول اوپر سے پھینکے جائیں گے، اور دلہن جو ہے وہ بہت بڑا ہو گھونگھٹ نکالے گی، ساری زندگی اس نے کبھی سر پہ کپڑا نہیں رکھا، بیچ پہ پھرتی ہے، شادی والی رات گھونگھٹ نکال رہی ہے، تو خامن سے گھونگھٹ نکالے گی بدبخت۔ ساری زندگی دوپٹہ اس کا، پہلے دوپٹہ سر پہ ہوتا تھا، پھر گلے میں ہوتا تھا، اب الٹا ہوتا ہے، یعنی یہ منہ ڈال کے پیچھے ڈال دیتے۔ یہ کس کی تہذیب ہے؟ آپ مطالعہ کریں، آپ دیکھ لیں، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ قابل آدمی ہیں، آپ کے معلومات تو مجھ سے زیادہ ہوں گے، ہم تو اخبار رسالہ پڑھ کے گزارا کرتے ہیں، آپ تو فلمیں دیکھتے ہیں، اخباریں وغیرہ پڑھ کے چٹخارا وٹخارا تو مولوی بھی لے لیتا ہے، مولوی فرشتہ ہوتا ہے بڑا، وہ بھی تمہاری طرح کا بندہ ہوتا ہے۔ لیکن بات سنیں کہ ہم کس تہذیب میں رنگے جا رہے ہیں؟ حضور ہمیں اسلام کی تہذیب دیتے ہیں، اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی صورت، اسلامی سیرت، اور ہم کس کی صورتیں سیرتیں لیتے چلے جا رہے ہیں؟ اچھا، اب ایک نیا رواج آ گیا کہ جو ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ہمارے اولیاء بزرگوں حضرت معین الدین اجمیری کی قبر پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کو پتا ہو کہ ہم کیسے تمہارے بزرگوں کے عقیدت مند ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، ویسے ہم زندہ بچوں کو بھی جلا دیتے ہیں، عورتوں کو بھی جلا دیتے ہیں، لیکن حضرت چشتی کی مدار پہ آئے کھڑے۔ اور مسلمان لیڈر جب جاتے ہیں تو یہ ہندوؤں کی سمندیوں میں جاتے ہیں، یہ گاندھی کی سمندی ہے، بہت بڑا لیڈر تھا جو نے اتنے مسلمان بنوائے۔ کیا ہے؟ ایک رواج ہے، پروٹوکول ہے، خدا رسول تو ہے نہیں نا، ایک عادات ہیں کہ وہ ہماری قبروں پہ آ گئے، ہم ان کی قبروں پہ چلے، ان کے بینڈ نے ہماری دھنیں بجائیں، ہمارے بینڈ نے ان کی دھنیں بجائیں، ان کی بیگم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی، ہماری بیگم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، پروٹوکول ہے، ویڈیو بک ہے۔ اللہ رسول کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے اقبال روتا تھا نا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اسی لیے وہ بیچارہ روتا تھا، اسی لیے وہ رہتا تھا کہ دعویٰ تو اسلام کا کرتے ہو لیکن تمہارے اعمال کو دیکھ کے شرماتے ہیں یہود، یہودیوں کو بھی شرم آتا ہے کہ یہ مسلمان۔ مجھے ایک دفعہ یاد رکھے کہ دوست نے واقعہ سنایا، اس نے کہا جی میں بڑا پریشان ہوا کہ ایک نوجوان انگریز اتفاق سے جہاز میں سیٹ کٹھی ہو گئی، یہ سیٹ تھی اس کی، کٹھے بیٹھے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا مسلمان ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے
کہا کہ یار مجھے مسلمانوں کی کوئی علامت تو بتاؤ کہ ہم ان کو پہچان سکیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا سوٹ جیسے ہم پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں, ہم ٹائی لگاتے ہیں وہ ٹائی لگاتے ہیں, ہم شیو کرتے ہیں وہ شیو کرتے ہیں, ہم سر ننگا رکھتے ہیں وہ سر ننگا رکھتے ہیں, ہم بال بناتے ہیں انگریزی وہ بھی بال بناتے ہیں, ہمارے ہوٹل میں آ کے کھاتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈرنک کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, خنزیر کھاتے ہیں. فرق کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ. انہوں نے کہا ہم گانا سنتے ہیں وہ گانا سنتے ہیں, ہم جان سے جا کے عورتوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ڈانسنگ فلور پہ ڈانس کرتے ہیں وہ بھی ڈانس کرتے ہیں, ہم جوا کھیلتے ہیں بڑے بڑے گیمبلنگ ہاؤسز میں وہ بھی آ کے جوا کھیلتے ہیں, ہم نائٹ کلب اٹینڈ کرتے ہیں وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں, ہم پب میں جاتے ہیں وہ بھی پب میں جاتے ہیں. تو ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ یہ چند ملا داڑھی والے بس یہی فرق ہے. اکثریت تو ہمارے ساتھ ہے. یہ چند ملا مولوی پرانے خیال کے جن کو گھر میں آرام نہیں ملتا مسجد آ جاتے ہیں. ورنہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے, جو آپ کی نئی نسل ہے, وہ تو ہمارے ساتھ ہے. بلکہ آپ کی جو تھرڈ جنریشن ہوگی وہ تو یہ بھی نہیں جانے گی کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. میں خود ایک دفعہ ٹورنٹو میں ایک جگہ گیا تو میرے ایک جاننے والے تھے, اور ہم لوگوں کا تو جوگیوں والا پھیرا ہوتا ہے, کہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, کہیں جلسہ کہیں درس کہیں نکل گیا. تو میں نے اس سے احتیاطاً فون کر دیا, میں نے کہا خان آدمی ہے, یہ خان لوگ جو ہے نا میرے دلوں میں بڑی غصہ رکھتے ہیں کہ آئے ہمیں ملے نہیں. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار ہم تمہارے شہر میں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے پڑھا تو تھا اخباروں میں پریشان تھا کہ کیسے رابطہ کروں, اور جن لوگوں نے اشتہار دیے تھے اور جہاں آپ کا جلسہ ہے وہاں میں جاتا نہیں ہوں, کیونکہ وہاں سارے مولوی داڑھی والے ہیں, اور آپ جانتے ہیں میں تو دوسری زندگی کا بندہ ہوں. میں نے کہا چلو. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا فرمائیں کہ جب آپ ہمارے شہر میں داخل ہوں تو مجھے فون کرتے ہیں تو میں روڈ پہ آ جاؤں گا, تاکہ پھر ذرا تکلیف ہوگی آپ کو ڈھونڈنے میں. تو خیر وہ روڈ پہ آگے چلے گئے, وہ بیچارہ فوراً ہمیں انہوں نے کہا جی چھوڑے وہ دعوت والوں کو چھوڑے, آپ گھر چلیں. میں نے کہا اللہ کے بندے, جن لوگوں نے ہمیں بلایا ان کو ہم چھوڑ دیں, ان کو کم از کم ملے تو صحیح ہے خدا کے بندے. تو بہرحال ہم وہاں گئے, ان کو میں نے بتا دیا, انہوں نے کہا یار یہ ہمارے خان برادری کے لوگ ہیں, بڑے پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں میری طرح, آپ اجازت دے دیں. اور آپ کے سر سے ایک مولوی کا بوجھ بھی اترا, جان چھوٹی, روٹی سے بھی, کھانے سے, رہائش سے, کمرے سے, ہوٹل کے بل بھرنے سے جان چھوٹ گئی نا آپ کی. مجھے جلسے کا ٹائم بتا دیں, میں آ جاؤں گا, تقریر کر کے چل جاؤں گا. اب یہ مجھے چھوڑے گا نہیں خان صاحب. تو بہرحال ہم چلے گئے, اللہ معاف فرمائے. مجھے بولے گیا, اس نے دکھایا جی کہ میرا شاپنگ سینٹر ہے, تو اس میں اتنے گندے رسائل اور اخباریں لٹکی ہوئی تھیں, اور اس کی اپنی بیٹی بھی اندر کام کر رہی تھی. میں نے اس کو بلایا, انہوں نے کہا خان تم تو بڑے خان ہو, وہ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ اپنے ملکوں میں تو تم کاری اور یہ اور فلاں اور کسی کا پاؤں بھی دیکھ لو تو بندے مار ڈالتے ہو. یہاں یہی فلمیں بیچنے رہتے ہیں, سارے بیچنے کے لیے تیری لڑکی خود کھڑی ہوتی ہے شاپنگ سینٹر میں. اس نے کہا مکی صاحب وہ غیرت تو اس دن سے ختم ہو گئی جس دن سے ہم نے ملک چھوڑا, وہ تو ختم ہو گئی. یہ بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں, اب تو ہم ان کے ساتھ نوکر بن کے زندگی گزار رہے ہیں. اب غیرت کی باتیں کرتے چھوڑو, کہاں گئی غیرت؟ نہ ہم میں ایمان ہے, نہ خدا ہے, نہ رسول ہے, نہ حیا ہے, نہ غیرت ہے. اب ہم زندگی کے دن گزار رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بچوں کو اس ماحول سے نکالیں.
وہ جناب اس نے تعارف کرایا کہ مولانا مکی انکل، وہ جناب اس کی لڑکی نوجوان بالکل نعوذ باللہ نیم مریا لباس، اور آ کے مجھے ہاتھ میں نے ہاتھ لیا، السلام علیکم بیٹی، ٹھیک ہو، خیریت ہو؟ کہہ رہے کہ میرے انکل ہاتھ بالکل صاف ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ گندے نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں صاف تو، میں نے کہا وہ بجلی کی دو تاریں بھی تو ہوتی ہیں، لیکن ٹکراؤ تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بڑی صاف ہوتی ہے، ان کے اوپر تو بڑا کپڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور کہتی ہے ہاں ہو سکتا ہے آپ کا خیال ٹھیک ہو، لیکن بہرحال کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور آپ یہ کب تک نیچے آنکھیں بند کر کے کھڑے رہیں گے؟ آپ میرے انکل ہیں۔ میں نے کہا اس حال میں تو میں بھتیجی کو نہیں دیکھ سکتا جس حال میں تم کھڑی ہو۔ خیر وہ باپ نے بھی کہا چھوڑو چھوڑو اندر جاؤ تم بس۔ تو میرے کہنے کا مقصد، حالانکہ وہ بڑے لوگ ہوں، نواب لوگ ہیں، اپنے ملک میں ہوں، تو میرے خیال میں کوئی چڑیا پر مار کے بھی ان کے محل سے نہیں گزرے گی۔ وہاں جا غیرت بھی گئی، عزت بھی گئی، غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر۔ بہرحال پھر میں نے اس بیچارے کو جو کچھ سمجھا سکتا تھا سمجھایا، اس نے کہا بس اب آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے بچیوں کو کسی طرح اس کفر کے فتنے سے بچا دوں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، چھیڑ بھی نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے ہمارے اعمال بھی الگ ہے، سیرت بھی الگ ہے، صورت بھی الگ ہے، ثقافت بھی الگ ہے، کلچر بھی الگ ہے۔ اسلام ہے، یا اسلام کو کامل قبول کرو یا کامل چھوڑ دو، یہ آدھا بٹیر آدھا تیسر نہ کرو، نہ تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی قبر آ گئی سجدہ کر لیا، کبھی ہندوؤں کی رسم آ گئی، اچھا جی خوشی کی بات ہے جی، جشن بہارا ہے، یہ خوشی ہے کہ ہماری لڑکیوں کو لوگ دیکھیں، یہ خوشی ہے؟ یہ خوشی ہے کہ ہم پتنگ اڑائیں اور ان تاروں سے معصوم بچوں کی گردنیں کٹ جائیں اور لاشیں اٹھا کے گھر جائیں، یہ خوشی ہے؟ یہ خوشی ہے کہ ہماری نوجوان لڑکیاں جو ہیں کافرانہ لباس پہن کے اور سڑکوں پہ اور چھتوں پہ اور نعرے لگائیں اور جناب چیخ چیخ کے ایک دوسرے کو داد دیں، یہ خوشی کا طریقہ ہے؟ یہی بیٹی اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ کا وارث بنائے گی، یہی بیٹی اپنے آپ کو سیدہ عائشہ اور ام سلمہ اور ام حبیبہ کا وارث بنائے گی، جن کے خوف کا اور احترام کا یہ عالم تھا کہ میرے آقا کی بہت ساری بیویوں نے حضور کے بعد حج نہیں کیا۔ صحابہ نے، خلفائے راشدین نے کہا کہ امہات المومنین آپ ہماری مائیں ہیں، آپ نے مہربانی کر کے جمیں ہم آپ کو حج کروائیں۔ انہوں نے کہا اب حضور کے بعد گھر سے نکلنا طبیعت گوارا، بس حضور کے ساتھ حج کر لیا کر۔ اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین امہات المومنین مائیں ہیں، جو کوئی ایسے نہیں، قرآن کہتا ہے کہ حضور کی بیوی ازواج امہات ہم نص قطعی سے مائیں ہیں، لیکن صحابی پردے کے باہر کھڑا ہے، آنکھیں نیچے ہیں اور امہات المومنین سے دین کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھیں ملا لے، یہ نہیں کہ مصافحہ کر لے، ماں ہے۔ کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل تو بدبختوں پہلے پردے میں ہے، دل سڑک پہ تو نہیں پڑا ہوتا، اس کو تو پردے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی صحابہ کو دل کا پردہ نہیں تھا، ازواج رسول کے ہاں دل کا پردہ نہیں تھا، تمہارے ہاں ماشاءاللہ بڑا دل مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے تیرا، جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر شریعت کے احکام ہیں، ان کی شریعت میں اگر مسجد بنانا جائز تھی کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں حضور پاک نے منع فرمایا ہے کہ سامنے قبر ہو نماز نہ پڑھو، قبر پہ سجدہ نہ کرو، قبر پہ ٹیک نہ لگاؤ، قبر کے اوپر چلو نہیں،
قبر سے مدد نہ مانگو، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ سمجھو۔ اگر کبھی جانا پڑے تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس قبر والے پہ رحمت فرما، اس کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو جب تم ان کے لیے دعا مانگتے ہو، تم پہ اللہ کی رحمت خود بخود آ جاتی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ مجھے حرم میں کام کرتا ہوں، ایک آدمی نے 15 ریال دیے ہیں جو دم کے ہیں۔ 15 ریال میں کو دم ملتی ہے، یہ کیسی دم ہے؟ بابا دم کا معنی ہوتا ہے بکری لے کے ذبح کرنا، تو کوئی بکری آج تک تو میں نہیں سنا 15 ریال میں ملتی ہو۔ تو بہرحال اگر دم کے پیسے ہیں تم نہیں کھا سکتے، غریب ہو تو پھر وہ بھی دم ذبح کر کے کھاؤ۔ 13-14 کو ایام بیز کیوں کہتے ہیں؟ چاندنی راتیں ہیں اس لیے بیز کہتے ہیں، روشن راتیں ہیں جناب۔ ایک بچی ہے جسے کسی نے پالا ہے، وہ جو ہے لکھا پڑھی کے ساتھ نکاح کا مسئلہ ہے، والدین اس لڑکے کے خلاف ہیں اور گود لینے والا تیار ہے۔ گود لینے والے کا کیا حق ہے؟ اصل حق والدین کا ہے، جو والدین کہیں گے وہی چلے گا۔ گود لینے والے نے پالا ہے، لڑکی تو والدین کی ہے۔ میرا 5 ایکڑ کیلے کا باغ ہے، 9 مہینے میں پھل پک جاتا ہے، لیکن تاجر 7 مہینے پہلے لے لیتا ہے۔ بہرحال میرا بھائی، اصولی بات یہ ہے کہ شریعت میں ایسی بے کو جائز نہیں رکھا گیا جب تک کہ پھل سامنے نظر نہ آئے۔ تم پوری زمین ہی ٹھیکے پہ دے دو، استادی پہ دے دو، سب کچھ، پھر بچ جاؤ گے۔ میں نے ایک بلڈنگ کرائے پہ لی ہے 5 سال کے لیے، کبھی کرایہ لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے، جب آمدنی ہو تو زکوٰۃ دو، نہ ہو تو نہ دو۔ میں انشورنس پالیسی لیا، بہتر ہے کہ بچ جاؤ، اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ اللہ حافظ ہے، جب تک یہ انشورنس کمپنیاں دنیا میں نہیں تھی لوگ زندگی نہیں گزار گئے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ رہتے کہاں ہیں، گھر کہاں ہے اور کیوں، کیا کیا؟ میں مکہ میں رہتا ہوں جناب، جب ملنا ہو حرم میں مل لو، جب ملو گے ضرورت ہوئی تو میں آپ کو 7 گھر بھی دے چلوں گا، کوئی پابندی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آسان بات ہے نا حرم میں ملنا، گھر کہاں ڈھونڈو گے؟ تو صبح کی نماز کے بعد بھی الحمدللہ، اور مغرب سے عشاء تک بھی، اور عشاء کے بعد بھی گھر میں یہیں آ جاتا ہوں، تو آپ مجھے مل لیں۔ کوئی ایسی بات ہے تو اہلاً و سہلاً، بالکل گھر آئیں۔ صحابہ کرام ابو حنیفہ کے صحابہ اس زمانے میں ابو حنیفہ تھے نہیں، تو مقلد کا کیا مانا؟ یہ عقل کرو نہ، تمہیں حضرت امام ابو حنیفہ سے بغض کیوں ہے، تکلیف کیوں ہے، یہ بتا۔ اللہ کے بندے، صحابہ کا زمانہ جو ہے حضور موجود ہے، کسی کی اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ جنگیں ہوئی، خوارج کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ایک آدمی دوسرے سے پیسے دے کر زمین لیتا ہے، اب لیتا ہے کیا مانا؟ خریدتا ہے، رہن پہ لیتا ہے، مستاجری پہ لیتا ہے، جب تک وضاحت نہ ہو مسئلہ کیسے بیان کرے آدمی؟ میرے دل میں تکلیف ہے، دعا کریں اللہ سب کو شفا دے، اللہ سب بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے۔ مجھے بھول جاتی ہے بات، اللہ سے دعا کریں، زمزم پی کے دعا کیا کریں، زمزم ہر بیماری کا علاج ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جب عورت مرنے لگتی ہے تو مہندی لگاتے ہیں، ماشاءاللہ، شادی پہ بھی لگاتے ہیں، موت پہ بھی لگاتے ہیں، یہ الٹی گنگا ہے۔ انا للہ، وہ مر رہی ہے وہ مہندی لگا رہی ہے، لا حول ولا قوت۔ محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح حرام ہو، جیسے بھائی، بیٹا، بیوی، باپ، جن سے نکاح حرام وہ محرم، نکاح حلال وہ محرم نہیں۔ بھابھی کی اور دیور، یہ تو موت ہے، دیور کو تو کبھی گھر میں نہ آنے دیا تھا، سب سے بڑا خطرہ تو دیور ہوتا ہے۔
حضور نے فرمایا الحموم والموت، آپ نے فرمایا یہ تو موت ہے۔ اگر کسی کی جیب میں نسوار یا سگریٹ ہو، نماز ہو جاتی ہے، وہ نماز نہ ہو تو پٹھان کیا کریں گے؟ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن گندی چیزیں لے کے کیوں آتے ہو حرم؟ حضور نے فرمایا کہ بصل کھائے ہوں تو مسجد میں نہ ہو، اور تم ایسی بدبودار چیز لے کے آ رہے ہو۔ نماز تو ہو جائے گی، ہمارے پیٹ میں تو بڑی گندگی کھڑی ہے، نماز تو ہو جاتی، لیکن ایسی چیزوں سے بچا کر۔ اگر آدمی نے عمرہ کرنا ہے، مکے میں رہتا ہے، لازماً اس کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ باہر جائے، مسجد عائشہ جائے، جدہ جائے، تنعیم جائے، اور اپنا جرانہ جائے، وہاں سے احرام باندھے۔ میں نے سنا ہے کہ جو آدمی کسی کو اب دوسرے کو پانی کا گلاس فل کر کے دے، اچھا انگریزی بھی بولتے ہو ماشاءاللہ، جناب فل کر کے دو یا گل کر دو، دونوں جائز ہیں، کوئی مناسب نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، حجام کے پاس حجامت کرانے کے لیے گیا، اس نے سر پہ صابن لگا دیا، اگر صابن بغیر خوشبو والا تھا تو حرج ہی کوئی نہیں، اگر خوشبو تھی تو صدقہ کر دے، کیونکہ لگا نہیں رہا، فوراً زائل ہو گیا، فوراً اس طرح پھیر دیا گیا۔ اگر کافی دیر 2-4 گھنٹے لگا رہے تو پھر دم پڑتا ہے، لیکن احتیاط یہ کریں کہ آئندہ جب آپ عمرہ کریں تو حجام کو بتلا دیں کہ میں نے احرام کھولنا ہے، خوشبو والا صابن نہ لگانا میرے سر پہ۔ عمرے کے دوران میں اگر آپ کعبۃ اللہ میں آئے، حجر اسود کے سامنے گئے اور آپ کو نظر آیا کہ کسی نے ابھی ابھی عطر لگایا تو بوسہ نہ دیں، تاکہ وہ عطر آپ کو لگ نہ جائے۔ خوشبو تو کعبہ سے آتی رہتی ہے، خوشبو کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آب زمزم بیٹھ کے پیو، ہر پانی بیٹھ کے پیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی زمزم کا پانی کھڑے ہو کر بھی پی لے تو جائز ہے، کہ حضور نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے۔ باقی سارے کام ہو گئے، یہی مسئلے رہ گئے۔ نماز نہیں پڑھتا، زمزم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ بیٹھ کے پیوں یا کھڑے ہو کے پیوں۔ داڑھی روز مڈواتا ہے، زمزم کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھو مسلمان کیسا ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، پہلے بنیادی چیزیں عقیدہ ٹھیک کرو، اللہ کے فرائض پہ عمل کرو، اپنے شکلوں کو حضور کی شکل کے مطابق بناؤ۔ اگر حضور تمہارے محبوب ہیں تو محبوب کی شکل سے نفرت تو نہیں ہوتی، یا پھر جھوٹ کہتے ہو تمہارا محبوب کافر ہے، محبوب اللہ کا نبی نہیں۔ اگر محبوب ہو تو بندہ محبوب جیسا کپڑا پہنتا ہے، محبوب جیسی شکل بناتا ہے۔ اگر ایک آدمی اس وقت مسجد میں آیا جب جمعہ کا خطبہ شروع ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب خطبہ سننا واجب ہے، بیٹھ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس میں تو آپ امر بالمعروف ہی نہیں کر سکتے، دوسرے کو نہیں کہہ سکتے کہ چپ کرو، اس سے بھی حضور نے منع کیا۔ تو بہرحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، امام صاحب کے نزدیک نہ پڑھے اور باقی حضرات کے نزدیک پڑھ لیں۔ یہاں پر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے انشورنس کرانی پڑتی ہے، اگر گورنمنٹ کا آرڈر ہو تو آپ مجبور ہیں، پھر آپ پہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ نظام کو تو قائم رکھنا ہے، تو اس لیے پھر آپ کو کرا لینی ہوگی۔ واللہ اعلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين۔
اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما